قرآن اللہ کی بریلینٹ کتاب ہے. یعنی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت دیتا آ رہا ہوں کہ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا شروع کیجئے. دیکھیں عربی ضرور پڑھیں، آفٹر آل اس زبان میں اللہ نے قرآن اتارا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، وہ بڑے مقدس آیات ہیں اور الفاظ ہیں، اس پہ کیا شک ہے. لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، دانش مندی سے پڑھیں، بصیرت کی آنکھ سے پڑھیں. تو پھر ہمیں عقل لگانی پڑے گی نا. تو اس کی عقل لگانے کا پہلا آبویسلی ہم عربی سیکھیں یا اپنی زبان میں سیکھیں، پڑھیں. الحمدللہ اب ترجمے ہمارے پاس ہیں، تو ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بالکل میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے پوری صورت نہیں کرتا. آدھی آیت، ایک آیت، حد 2 آیات میں پوری وہ بات کر دیتا ہے. جی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جس پہ ہمارا پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے. وہ قرآن آدھی آیت میں بالکل اس عمارت کو بالکل ڈھا دیتا ہے. اور یہ وہ مورل کریج ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہمارے عقائد اگر قرآن کی بات سے ٹکرائیں، ہمارا عقیدہ قرآن کے عقیدے سے ٹکرائے، یہ مورل کریج ہماری اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے. ہم کلہاڑی لے کے، ایک میٹافر میں بات کر رہا ہوں، ہم اس کا گلا کاٹ دیں اور ہم قرآن کی بات کو پکڑیں، یا ہم قرآن سے یاد دہانی حاصل کریں. جیسے میں نے عرض کی قرآن یاد دہانی ہے. دیکھیں بالکل چھوٹی ایک بات ہے، اور میں آپ دیکھیں معاشرے میں اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا. یہ تو بات ایک کسی کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، لیکن آپ اپنے اوپر اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اللہ کی بات کو، یہ اللہ کی بات ہے قرآن، اس کو ہم کرتے ہیں پس پشت. یہ دیکھیں پس پشت کا مطلب ہے یہ نشان تضحیک، پش پشت، کہ آپ نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی. یہ سورہ الفرقان میں میرا کلپ ہے کہ رسول اللہ سے کہے گا قیامت کے دن، یہ وہ لوگ ہیں میری قوم کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا. یہ وہی بات ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا. یعنی اللہ کی بات ہم نے نہ سنی، نہ جانی، نہ پڑھی، نہ سمجھی، اور ادھر ادھر سے ہم نے دین کو اکٹھا کر کے ہم نے اس کو دین بنا ڈالا. یہ ہم نہیں کر سکتے. یعنی ان کو ہم نے دین کا درجہ اگر دیا، گویا کہ رسول کا درجہ دے دیا کہ یہ تو بات غلط کر ہی نہیں سکتے. مجھے اجازت نہیں یہ کہنے کے لیے پلیز. ہمارے جو 4 ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور امام ابو حنیفہ، ہمارے معاشرے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ ان کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ حدیث تو صحیح بخاری میں غلط ہو ہی نہیں سکتی. میں نہیں کہہ رہا وہ صحیح یا غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایبسولوٹ درجہ ہم دیتے ہیں نا، ایبسولوٹ درجہ، وہ صرف اس پورے کائنات میں قرآن کو حاصل ہے. قرآن کی آیت کو ہم ایبسولوٹ درجہ دے سکتے ہیں محترم. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم مانیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، لیکن ہم اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے. ہم اپنے ائمہ یہی فقیہ اور راہبوں کو ہم رب نہیں بنا سکتے کہ قرآن چھوڑ کے ہم ان کی بات کے پیچھے جا کر کہیں کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے. آپ کو میں بتاؤں، امام شافعی کی بڑا اچھا قول ہے امام شافعی کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری کوئی ایسی بات ملے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، میری اس بات کو دیوار پہ دے مارو. یہ ان کا رویت، ان کا یہ تھا. ہم نے ان کو ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھنا شروع کر دیا، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. میں اگر انفی پیدا ہو گیا ہوں اس میں، تو میں کہوں گا بس امام ابو حنیفہ ہی ہیں میرے لیے. اس حد تک کہ میں امام مالک کی بھی بات نہیں سنوں گا، میں امام وہ جو حنبل کی بات نہیں سنوں گا، اور اگر حنبلی پیدا ہو گئے تو آپ ابو حنیفہ کی نہیں سنیں گے. یہ تو انسان تھے. They were all human beings, mind you. They were nothing more than an ordinary human being. جس طرح میں ہوں، آپ ہیں، ذرہ برابر اس کے اوپر نہیں تھے.
انہوں نے ریسرچ کی. ٹھیک ہے رحمت اللہ علیہ ہم کہیں گے, اللہ کی رحمت ہو ان پہ, لیکن وہ ریسرچ انسانی ریسرچ, ان پر نہ وحی آتی تھی, نہ وہ انبیاء تھے, نہ وحی آتی تھی. غلطی تو وہ کریں گے. یہی امام شافعی کا موقف ہے کہ میری وہ بات جو قرآن سنت کے خلاف ہے اس کو دے مارو دیوار پہ. تو آئیے ہم اللہ کے سوا اپنے فقیہوں اور راہب کو رب نہ بنائیں. اللہ ہمارا رب ہے, قرآن ہماری گائیڈنس ہے اللہ کا, اس کو ہم اپنی گائیڈنس بنائیے, اس کو پڑھنا شروع کریں ہم, آپ, میں, ترجمہ سے سوچ سمجھ کے. بٹ دیٹس اٹ. اور میں آپ سے عرض کروں, اللہ نے اس میں وعدہ کر دیا ہوا ہے, یہ میں آپ سے کر دوں. یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ سے خود کریں گے, اگر ہم غلطی پر ہو گئے, پھر ہم مس گائیڈڈ ہو گئے, پھر. اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, انہی کے جو فقیہ اور راہب لکھا ہوا ہے نا, ہمارے مولوی صاحب اور اسکالر, خود نہ پڑھیں, آپ تو گمراہ ہو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں کھو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت, جو میرے راستے میں جد و جہد کرے گا لازماً میں اس کو اپنے راہیں دکھاؤں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کی مانیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.